کروڑوں روپے کا ایک سوال ہے جو ہر مرد کی تقریباً دل کی آواز ہے۔ اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ بیوی کو کیسے ڈیل کریں، ہاؤ ٹو کنٹرول یور وائف مائنڈ، ہاؤ ٹو کنٹرول یور وائفس ایگو، ہاؤ ٹو کنٹرول یور وائف اینگر۔ یہ کوشچن ڈالرز کا ایک سوال، لاکھوں ڈالر کا ایک سوال ہے جو تقریباً ہر مرد پوچھتا ہے کہ بیگم کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اپنے گھر کو کیسے ہنستا کھیلتا مسکراتا ہوا رکھا جائے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، بیوی سے کیسے ڈیل کیا جائے۔ اگر ہم سنت کو فالو کریں، قرآن میں اس کا جواب تلاش کریں تو سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک روڈ میپ دیا ہے کہ گھر کو کیسے آپ خوبصورت رکھ سکتے ہیں، وائف کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، وائف کی ایگو کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں، وائف کے غصے کو، اس کے اینگر کو کیسے کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ اچھا، جو بات اللہ بتاتے ہیں نا، اس میں غلطی یا کمی کوتاہی کا اندیشہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گھر میں جو سربراہ ہے نا وہ مرد ہوگا، لیکن اس سربراہیت کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ وہ بادشاہ بن کے گھر میں بیٹھ جائے، چائے لے آؤ، پانی لے آؤ، یہ کر دو وہ کر دو، تو بادشاہ نہیں ہوتا۔ مرد گھر کا سربراہ ہوتا ہے مشاورتی طور پر، وہ مشورہ کر کے فیصلہ مرد کرے گا، فیصلہ مرد کا ہوگا، لیکن وائف کو، بیوی کو اطمینان میں لے کر کے اسے سیٹسفائیڈ کرنے کے بعد کسی بھی بات پر وہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ دوسرا، فطرتاً اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت یہ دونوں متضاد الفطرت ہیں، ان دونوں کی فطرت ایک دوسرے کے خلاف ہے، یہ آگ اور پانی کی طرح ہیں۔ آگ اور پانی اکٹھے نہیں ہو سکتے نا، لیکن مرد اور عورت اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ مرد کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف فطرت رکھی ہے، عورت کے اندر الگ فطرت رکھی ہے۔ مرد کی فطرت کے اندر اللہ نے ایگو کو رکھا ہے، اور عورت کی فطرت کے اندر اللہ نے ایموشنل پن رکھا ہے، جذباتی ہوا کرتی ہے، مرد انانیت پسند ہوا کرتا ہے۔ دونوں فطرتوں کے اچھی باتیں بھی ہیں، پازیٹیو پوائنٹ بھی ہیں، نیگیٹو پوائنٹ بھی ہیں، اچھی باتیں بھی ہیں، بری باتیں بھی ہیں، مثبت بھی ہیں، منفی بھی ہیں۔ مرد میں اگر ایگو نہ ہوتی، مرد میں اگر انانیت نہ ہوتی تو مرد کسی بھی مصیبت کا مقابلہ نہ کر سکتا۔ جب بھی کوئی پریشانی آتی مرد ٹوٹ جاتا، بکھر جاتا، اور مرد کے بکھرنے سے گھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں، گھر بھی بکھر جاتے ہیں۔ مرد کا ثابت قدم رہنا بھی ضروری تھا، تو لہذا اللہ نے مرد میں انانیت رکھی ہے، ایگو اس کی بہت ہائی ہوا کرتی ہے۔ تو جہاں نہ سوال ہے مردوں کا، یہیں پر عورتوں کا حل بھی نکل آیا کہ مردوں کی ایگو کو کبھی ٹچ مت کریں، ان کی ایگو سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، ان کی ایگو سے کھیلیں گی تو نقصان ہوگا۔ بہرحال مرد ایگو اس میں بہت ہائی ہوا کرتی ہے۔ ایگو کا پلس پوائنٹ یہ ہے، پوزیٹیو بات اس میں یہ ہے کہ اگر مرد میں ایگو نہ ہوتی تو مرد کسی مصیبت کا مقابلہ نہ کر سکتا۔ مرد میں ایگو ہے تو مصیبتوں کا مقابلہ کر پاتا ہے۔ اور بری بات یہ ہے، نیگیٹو پوائنٹ یہ ہے اس کا کہ اگر صرف انانیت کی بنیاد پر ہی فیصلے ہونا شروع ہو جائیں تو پھر تعمیر کے بجائے تخریب شروع ہو جاتی ہے، پھر رکاوٹیں، لڑائیاں، جھگڑے، فسادات یہ شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال عورت کی فطرت کے اندر اللہ نے ایموشنل پن رکھا ہے، زیادہ ایموشنل ہوا کرتی ہے عورت، لہٰذا عورت کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے آسان راستہ اس کے جذبات ہیں، اس کا ایموشنل پن ہے، جس کا پوزیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ ایموشنل ہونے کی وجہ سے عورت محبت کرتی ہے، عورت پیار دیتی ہے،
عورت ماں بحیثیت ماں عورت زیادہ ایموشنل ہوا کرتی ہے، اور بحیثیت ماں وہ زیادہ پیار بھی دیا کرتی ہے اپنی اولاد کو۔ تو عورت کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ وہ محبت دیتی ہے ایگو جذباتیت کی وجہ سے، اور نیگیٹو پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ضدی بھی ہوتی ہے، جذباتی ہونے کی وجہ سے، ایموشنل ہونے کی وجہ سے وہ ضدی ہو جاتی ہے۔ لہذا عورتوں کے ساتھ ضد میں مت اڑے، جب کسی بات پر منانا ہو تو اس کے ساتھ ایموشنل ہو کے ملیں۔ کوئی بات کوئی چیز مثلا مثال دے دیتے ہیں، بات اچھی سمجھ آئے گی۔ آپ کوئی چیز گھر لائے، بیوی کو پسند نہیں آئی، تو آپ ایموشنلی اسے کہہ سکتے ہیں ہاں تجھے اس لیے پسند نہیں ہے کہ یہ میں لے کے آیا ہوں۔ ایسے بھی عورت کہتی ہے نا، خاوند کے ساتھ اگر وہ دنیا کی سیر کر آئے، بلکہ عمرے پہ چلی جائے، عمرہ کر کے آ جائے، اور آ کر کہتی ہے میں جو ابو کے ساتھ ناران کا غان گئی تھی یا مری گئی تھی، اس کا تو مزہ ہی کچھ اور تھا، اس کا تو مزہ ہی کچھ اور تھا۔ وہ جو خاوند نا، شوہر پوری دنیا کی سیر کروا کے لائے، وہ ایک جملے میں بہ جاتی ہے ساری۔ تو بہرحال ایموشنلی عورت کو کنٹرول کرنا یہ آسان ہے۔ آپ اس کو کہیں گے یہ چیز میں لے کے آیا ہوں اس لیے تجھے پسند نہیں ہے، ہاں، تو اگلے ہی لمحے وہ آپ کی چیز ایکسیپٹ کر لے گی۔ ایک مثال ہے۔ بہرحال ایموشنلی عورت کو کنٹرول کرنا ایزی ہے، گھر چلانا ایزی ہے۔ ہٹ درمی، ضد بازی، اس پر عورت زیادہ ضدی ہوتی ہے۔ ضد کریں گے تو کیا ہوگا؟ گھر ٹوٹ جائے گا، شیرازہ بکھر جائے گا۔ اور عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ نے گھر میں سربراہ مرد کو بنایا، اور یہ فطرت ہے نا۔ دنیا کی کوئی بھی آرمی ایسی نہیں ہے، دنیا کی کوئی بھی تحریک ایسی نہیں ہے جس کا سربراہ نہ ہو۔ آرمیز کے اندر آرمی چیف ہوا کرتے ہیں، اور پارٹیز کے اندر پارٹیز چیئرمین ہوا کرتے ہیں، خاندانوں کے اندر خاندانوں کے سربراہ ہوا کرتے ہیں، گھروں میں شوہر ہوا کرتے ہیں۔ تو ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی سربراہ ہوتا ہے، اور یہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ حتیٰ کہ جانوروں میں بھی سربراہ ہوتے ہیں، وہ بھی کسی امیر کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو عورت بھی اپنے خاوند کو گھر میں پیورٹی دے، اس کو سربراہ سمجھ کر کے اس کی اطاعت کرے، اور اس اطاعت کے اندر اللہ نے بڑی فضیلتیں رکھی ہیں۔ تو بہرحال یہ حل ہے کہ عورت ایموشنل ہوتی ہے فطرتاً، اور مرد انانیت پسند ہوتا ہے۔ تو اس کو اگر ہم سامنے رکھ کر فیصلے کریں گے تو بہت اچھا ہے۔ اور پھر بھی اگر عورت بات نہ مانے، نافرمانی کا خدشہ ہو، تو اللہ کہتے ہیں وَضْرِبُوهُنَّ، اسے مار سکتے ہیں۔ لیکن مارنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہڈیاں توڑ دو، نشان پڑ جائیں جسم پر۔ مسواک کے ذریعے مار سکتے ہیں، چھوٹی کوئی ایسی چیز جس سے جسم پہ نشان نہ پڑے۔ اور پھر بھی بات نہ بن رہی ہو تو پھر پہلی بات ہے اپنے بیڈ روم میں مسئلہ سلجھائیں۔ وہاں بھی نہ سلجھ رہا ہو تو پھر دونوں خاندانوں کے چند لوگ مل بیٹھ کر دونوں کے درمیان صلح کروا دیں۔ یہ بہترین راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مرد و عورت دونوں کو ایک دوسرے کی قدر عزت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔